ریما شاہ آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتی ہے۔ عرب کے انتہائی غریب ملک یمن میں قحط ہے، جنگ ہے اور القاعدہ بھی ہے۔ ایسے میں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان یمن میں تعاون کی بحث بھی زور پکڑ چکی ہے۔ آخر یمن میں ہو کیا رہا ہے؟ میں ہوں ریما شاہ اور آج میں آپ کو اس بارے میں بتاؤں گی۔ یمن ایک اسلامی ملک ہے اور یہ عرب کا انتہائی پسماندہ ملک ہے۔ اس ملک میں 2 فرقے آباد ہیں، شیعہ اور سنی۔ یمن کا دارالحکومت صنعا ہے اور اس کی کرنسی یمنی ریال ہے۔ اس کی آبادی 2 کروڑ 90 لاکھ یعنی تقریباً 3 کروڑ کے لگ بھگ ہے۔ یمن میں عربی زبان بولی جاتی ہے۔ یمن کے پرائم منسٹر معین عبد الملک سعید ہیں اور اس کے پریزیڈنٹ عبد المنصور ہادی ہیں۔ یمن میں تقریباً 2014 میں جنگ شروع ہوئی جو کہ اب تک جاری ہے۔ وہاں پر لڑائی کی اصل وجہ یمن کی عوام بذات خود ہے۔ یمن کے سابق صدر علی عبداللہ صالح جنہوں نے 33 سال تک یمن پر حکمرانی کی تھی، یمن کی عوام اپنے صدر کے خلاف ہو گئی۔ اسی طرح علی عبداللہ صالح نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا اور اقتدار نائب صدر منصور ہادی کے حوالے کر دیا اور خود سبکدوش ہو گئے۔ لیکن شیعہ قبائل نئے صدر سے خوش نہیں تھے۔ انہیں شکایت تھی کہ شعبہ کمیونٹی کو نئی حکومت میں مناسب نمائندگی نہیں دی گئی۔ 2014 میں اسی قبائل نے دارالحکومت صنعا پر قبضہ کر لیا۔ صدر منصور ہادی کو سعودی تعاون حاصل تھا، چنانچہ وہ فرار ہو کر ریاض چلے گئے اور اب وہ جلا وطن ہو کر حکومت چلا رہے ہیں، جس کا مرکز ساحلی شہر عدن ہے۔ اس وقت حکومت کے کنٹرول میں عدن سمیت جنوب مشرقی علاقے ہیں، جبکہ اسے سعودی عرب سمیت مصر، سوڈان، بحرین، کویت، اردن، مراکش، UAE اور سینیگال کی حمایت حاصل ہے، جبکہ فرانس، امریکہ اور برطانیہ بھی سعودی اتحاد کے ساتھ ہیں۔ سعودی اتحاد کی کوشش ہے کہ پاکستانی فوج بھی ان کی مدد کرے، لیکن ابھی تک پاکستان نے سوائے سعودی فورسز کو ٹریننگ دینے کے علاوہ کوئی بڑا کردار ادا نہیں کیا۔ اس وقت یمن کی بندرگاہ الحدیدہ پر حوثی باغیوں کا کنٹرول ہے، یہیں سے انہیں بیرونی مدد ملتی ہے۔ سعودی عرب کا الزام ہے کہ بیرونی مدد ایران سے آتی ہے، جس میں میزائل اور دیگر اسلحہ بھی شامل ہے، جبکہ ایران ان الزامات سے انکار کرتا ہے۔ بہرحال سرکاری فوج الحدیدہ جو کہ یمن کی بندرگاہ ہے، حوثی قبائل سے چھیننے کی کوشش کر رہی ہے۔ خانہ جنگی کا فائدہ اٹھا کر القاعدہ نے بھی جنوبی اور مشرقی یمن میں قدم جما لیے ہیں اور القاعدہ بھی حوثی باغیوں کے خلاف ہے۔ اس لیے سعودی اتحاد اکثر موقع پر باغیوں کے خلاف القاعدہ کی مدد کرتا بھی ہے اور مدد لیتا بھی ہے۔ چونکہ اس لڑائی میں امریکہ بہت بہادر بھی شامل تھے، اس لیے سوال یہ اٹھتا ہے کہ امریکہ اس جنگ میں سعودیہ کو کیوں سپورٹ کر رہا ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ کہ امریکہ سعودی عرب کو اپنے ہتھیار بیچتا ہے۔ دنیا بھر میں جتنے بھی ہتھیار بیچے جاتے ہیں، ان ہتھیاروں کا 1/3 امریکہ بیچتا ہے۔ مڈل ایسٹ میں تقریباً 40% ہتھیار امریکہ بیچتا ہے۔ 2011 سے لے کر 2015 تک سعودی عرب نے امریکہ سے سب سے زیادہ ہتھیار خریدے، اسی لیے اس طرح کی جنگیں امریکہ کے لیے کافی منافع بخش ہیں۔ سعودی عرب نے صرف 2015 میں امریکہ سے $20 ملین کے ہتھیار خریدے، جن میں بہت سے جدید ترین ہتھیار شامل ہیں، اس لیے سعودیہ امریکہ کے ساتھ ہے۔ بہرحال یمن کے باشندے بے یار و مددگار ہیں۔ 2014 سے لے کر اب تک تقریباً عام شہریوں سمیت 10,000 سے زائد انسان لقمہ اجل بن چکے ہیں اور 2 کروڑ سے زائد افراد خوراک اور ادویات کی کمی کا شکار ہیں۔ فضائی حملوں اور بمباریوں کی وجہ سے نہ تو اسکول محفوظ ہیں اور نہ ہی ہسپتال اور نہ ہی کوئی رفاہی ادارہ۔ اس انسانی المیے پر غیر ملکی ڈاکٹرز بھی یمن سے نکل گئے ہیں۔ جنگ کے باعث یمن قحط کا شکار ہو چکا ہے اور اب جنگ اور قحط کی زد میں آئے 1.5 کروڑ سے زائد انسان دنیا کے ضمیر کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے ہیں اور تمام مسلم ممالک یمن کے لیے اپنی نظریں چرائے بیٹھے تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں یمن کے لوگوں کی عادات اور ان کے رسم و رواج کی۔ یمن کے لوگ صاف گو ہیں۔ یمن وہ ملک ہے جس نے اپنی طاقت اور قوت سے اسلام کی اشاعت میں نمایاں کردار ادا کیا ہے، جس کے بارے میں حدیث پاری تعالیٰ ہے: "The best of men are the men of Yemeni. Belief is Yemeni and I am a Yemeni." یعنی یمن کے لوگ بہترین ہیں اور میں یمنی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یمنی نیک وہ پہلے لوگ ہوں گے جو جنت میں داخل ہوں گے۔ ناظرین، موجودہ دور میں جہاں دنیا کی امیر ترین کرنسیاں اسلامی ممالک یعنی کویت، بحرین، قطر اور عمان جیسے عرب ممالک کی ہیں، وہیں یمن میں حالیہ خانہ جنگیوں اور آپس کے اختلافات نے اسے معاشی لحاظ سے کمزور ترین کر دیا ہے اور اب اسے غریب عرب ممالک میں شامل کیا جاتا ہے۔ ناظرین، آج بھی یمنی لوگ دنیا میں کہیں بھی آباد ہیں۔ وہ صبح کی نماز کے وقت اٹھتے ہیں اور اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ یمنی لوگ محنتی اور سادہ ہیں۔ دیگر عرب ممالک بحرین، دبئی، لیبیا کی طرح یہاں بے حیائی نہیں، بلکہ یہاں اسلامی شرعی قوانین رائج ہیں۔ عورتیں برقع پہنتی ہیں، چوری کی سزا یہاں ہاتھ کاٹنا ہے اور زنا کی سزا موت ہے۔ یمن میں 200 سے زائد جزائر پائے جاتے ہیں، جن میں سب سے مشہور سکوٹا ہے، جو کہ 217 میل رقبے پر پھیلا ہوا ہے اور دنیا بھر میں اپنی خوبصورتی کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہاں بارشیں بہت کم ہوتی ہیں اور موسم دیگر عرب ممالک کی طرح گرم رہتا ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں یہاں کی شادی دنیا کی طویل ترین شادی کہلاتی ہے؟ ان کی شادی کی رسومات تقریباً 21 دن تک جاری رہتی ہیں،
جس میں دلہا کے دوست، قریبی رشتہ دار شادی کی رسومات میں شرکت کرتے ہیں۔ ناچ گانا اور رقص کی محفل سجائی جاتی ہے۔ شادی کی رسم میں دلہا کے دوست دائرہ میں بیٹھ جاتے ہیں اور مخصوص انداز میں ڈانس کرتے ہیں، جسے یمنی ڈانس بھی کہا جاتا ہے۔ یمن کے شہر عدن، سراخ، حجاز، رماح، الحجوف اور حملہ مشہور اور خوبصورت شہر ہیں۔ یمنی لوگ فٹ بال بڑے شوق سے کھیلتے ہیں۔ ان کا قومی پھول چنبیلی ہے۔ 1932 تک یمن نے اپنی آزاد اور خود مختار حیثیت برقرار رکھی اور کوئی ملک اس پر قبضہ نہ کر سکا، جبکہ 1933 میں برطانیہ نے اور ترکوں نے اس پر قبضہ کر لیا۔ جنوبی یمن برطانیہ اور شمالی یمن پر ترکوں کی حکومت ہو گئی اور اس طرح یمن جنوبی اور شمالی یمن میں تقسیم ہو گیا۔ اس وقت سے لے کر آج تک یمن متحدہ علاقہ نہ بن سکا۔ ناظرین، پاکستان سے یمن کا فاصلہ 2685 کلومیٹر ہے۔ یمن کا ٹائم پاکستان سے 2 گھنٹے پیچھے ہے۔ اس کا ڈائلنگ کوڈ 967 ہے۔ یمن کا پرچم 3 رنگوں پر مشتمل ہے: سرخ، سفید اور سیاہ۔ آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے یمن میں تعلیم پر توجہ نہیں دی گئی۔ یہاں کے لوگ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ یمن میں کم عمر میں شادی کر دی جاتی ہے۔ ریمل شاہ اپنے ادارے اور چینل کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ دنیا کی مختلف قوموں اور ملکوں، صحت، سیاست اور تمدن۔ مزید معلومات کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے عنوان اور علمی مواد کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔